آج کل ہمارے معاشرے میں کھانا کھاتے ہوئے موبائل چلانے کا چلن بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، جس میں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑی عمر کے سمجھدار لوگ بھی اچھی خاصی تعداد میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میرے خیال سے 90 یا 95% گھر ایسے ہوں گے کہ جہاں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا اس طرح سے کھاتے ہیں کہ کھانے کا لطف بھی نہیں اٹھا پاتے اور ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہیں کر پاتے، یعنی موبائل میں اس طرح سے منہمک رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ عمل شرعی اعتبار سے بھی ناپسندیدہ ہے اور ڈاکٹری لحاظ سے بھی ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کھانا کھانے کے درمیان موبائل یا ٹی وی میں مشغول رہتے ہیں ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ وہ کتنا کھا گئے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، نہ نوالوں کو صحیح سے چبا پاتے ہیں اور نہ ہی کھانے کی طرف ان کی توجہ ہو پاتی ہے۔ کھانے کا جو مزہ ہے، جو ذائقہ، اس کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا انہیں، اور شرعی اعتبار سے بھی ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ آپ یوں سمجھیں کہ کھانا کھانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، پانی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اب ہم کھانے کے درمیان موبائل دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ موبائل میں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو خلاف شرع ہیں۔ مثال کے طور پر ریلز دیکھی جا رہی ہیں اور یوٹیوب کی شارٹس ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں جس میں بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ تو اب ایک طرف تو ہم اللہ کی نعمت کا استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اور پھر جو شخص موبائل دیکھے گا کھانا کھانے کے درمیان، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال بھی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر کھانے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے ہاتھ دھو کر کھانا کھانا۔ اب جو موبائل میں منہمک رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، پہلے تو وہ دونوں ہاتھ نہیں دھوئیں گے، ایک ہاتھ میں موبائل ہوگا، ایک ہاتھ دھوئیں گے، اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ ہی نہ دھوئیں، یہ سوچیں گے کہ اگر ہاتھ دھو لیں گے تو پھر موبائل کیسے چلا پائیں گے۔ اور کھانے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے دسترخوان بچھانا۔ جو لوگ موبائل میں منہمک رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، پھر انہیں اس کی بھی فکر نہیں رہتی کہ دسترخوان بچھا ہے کہ نہیں بچھا۔ تو کھانے کی سنتوں میں سے ہے کہ جب کھانا شروع کیا جائے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص موبائل میں منہمک ہوگا، مصروف ہوگا، اسے اللہ کا ذکر کہاں یاد رہے گا۔ تو کھانے کی جو بھی سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ تو ڈاکٹری لحاظ سے بھی یہ عمل ناپسندیدہ ہے اور شرعی اعتبار سے بھی یہ عمل ناپسندیدہ ہے، لہٰذا لازمی طور پر اسے چھوڑ دیا جائے، پوری کوشش کی جائے چھوڑنے کی۔ اب اگر عادت بن چکی ہے تو ایک دم سے یہ چیز نہیں چھوٹے گی، لیکن روزانہ تھوڑی بہت سی کوشش کی جائے کہ ہم اپنی اس عادت کو ختم کریں۔ اور پھر بچوں میں جب یہ عادت پڑ جاتی ہے تو اس عادت کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بچے پھر اس موبائل کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے، کوئی چیز کھاتے ہی نہیں، چاہے جتنی اچھی چیز ان کے سامنے رکھ دی جائے۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ پہلے ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، اپنے عمل کو سدھاریں، کہ ہم بچوں کے سامنے جب کھانا کھائیں تو سنتوں کا لحاظ رکھیں اور ہماری پوری توجہ کھانے کی طرف مرکوز ہو۔ جب ہم اپنے اوپر ان چیزوں کی پابندی کریں گے تو پھر بچے بھی ہمیں دیکھ کر ان چیزوں کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔